ارشاد اعظم جو مسیح کا کلام ہے، یعنی کہ ایک ارشاد اعظم، گریٹ مشن. ارشاد اعظم کو گریٹ مشن کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں گریٹ مشن، یعنی کہ گریٹ بات، وہ بات جو گریٹ ہے، جو سب سے افضل ہے. ہم اکثر بہت سارے پادری صاحبان سے بھی یہ بات سنتے ہیں کہ گریٹ مشن یہ خدا کے کلام کے، یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں، گریٹ مشن. تو ارشاد اعظم خدا نے ہمیں کیا بتایا، ایک مقدس دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 28 باب اور اس کی 18 سے 20 تک دیکھیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 28 باب 28 اور ورس نمبر 18 to 20. جی جس نے نکالے گئے آمین جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. متی 28 اس کی 18 سے 20. اس میں یہ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے بس میں یہاں پر خداوند کی خاص برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. اس میسج کو جو ہے وہ گریٹ کمیشن کہتے ہیں. اس ورسز کو، اس کلام کو گریٹ مشن کہتے ہیں، یعنی کہ ارشاد اعظم. یہ وہ الفاظ ہیں جب یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کرے اور ارشاد اعظم دیا، ارشاد کیا، اپنے منہ سے الفاظ کہے. اور الفاظ کیا تھے؟ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ گریٹ مشن تھے. یہ الفاظ وہ ہیں، اس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کا جو اختیار ہے وہ ہمارے یسوع مسیح کے پاس ہے. اس نے کہا یہ اختیار میرے پاس ہے. تم کسی کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تم اگر کسی کے گناہ ٹھہراؤ گے تو گناہ ٹھہر جائیں گے. یسوع مسیح نے جس کے بھی گناہ معاف کیے، جب گناہ معاف کیے تو ان کے اندر اگر کوئی بیماری تھی، کوئی کمزوری تھی تو وہ ان کے بدن میں سے جاتی رہی، کیونکہ یسوع مسیح سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ گناہ معاف کرتے تھے. اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے. ہلیلویا. اس نے پہلے گناہ معاف کیے، اس کے بعد کہا جا تیری بیماری جو ہے تو اس بیماری سے چھوٹ گیا ہے، اس بیماری سے تو آزاد ہو گیا ہے. پہلے گناہ معاف کرتا ہے خدا، اس کے بعد بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اسی لیے ان الفاظوں کو گریٹ مشن کہا گیا ہے. آمین. سو میرے عزیزو، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے نکتے ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے وہ کہا گیا جاؤ شاگرد بناؤ. ہلیلویا. آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ شاگرد بناؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ ممبر بناؤ. آج ہم ممبر بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے چرچ کے اتنے ممبر ہو جائیں، ہمارے چرچ کی اتنی کلیسیا ہو جائیں. لیکن خداوند کا جو ارشاد اعظم ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ شاگرد بناؤ، ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. آپ جب شاگرد بنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے.
اگر ہم ممبر بنیں گے نا کسی بھی چرچ کے تو پھر ہم برکت نہیں پاتے، کیونکہ ہم صرف ممبر تک ہی رہتے ہیں. اور ممبر کا کیا کام ہے؟ ہدیہ دے دیا. چرچ کے کام ہو رہے ہیں، کوئی چرچ کا کام ہے تو اس نے ہدیہ دے دیا، پیسے دے دیے، کام ختم ہو گیا. ممبر یہی کرتے ہیں. لیکن شاگرد پیسے بھی دیتے ہیں اور خدا کا کام بھی کرتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے ممبر نہیں بننا، ہم نے شاگرد بننا. تو جب شاگرد بنیں گے تو پھر برکت پائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ممبر بننے کے لیے نہیں بلایا. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں شاگرد ہونے کے لیے بلایا تاکہ ہم شاگرد بنیں. اور شاگرد جو ہے نا وہ ساری باتوں پر عمل کرتا ہے جو خدا کے کلام میں ہے. شاگرد ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے. شاگرد کلام کو سنتا ہے اور کلام کو پھیلاتا ہے. شاگرد کا یہ کام ہے. شاگرد کلام کو سن کر گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ وہ کلام کو پھیلاتا ہے. یہ شاگرد کا کام ہے. اگر ہم ممبر ہیں تو پھر کلام سنتے ہیں اور کلام سن کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم شاگرد ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم جا کر خدا کا کلام سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، شاگرد جو ہے وہ اپنی کمائی کا 10% بھی دیتا ہے. آمین. اور خدا کو وقت بھی دیتا ہے اور اپنے کام بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے کام بھی کرتا ہے اور خدا کو بھی پورا وقت دیتا ہے. نہ تو اپنی نیند کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے جو بڑے اس کے ضروری کام بھی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ سب سے پہلے خدا کو پریورٹی دیتا ہے، خدا کے کاموں کو اول درجہ دیتا ہے. یہ شاگرد کا کام ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری قوموں کو کیا کرو؟ ساری قوموں کو کیا کرو؟ ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے بولیں. آپ شاگرد نہیں بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ اگر شاگرد بنے گا تو پھر یسوع کی اس بات پر ضرور عمل کریں گے. ساری قوموں کو جا کر کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. جب شاگرد بنائیں گے تو پھر برکت پائیں گے. اس نے ان کو یہ تعلیم دی کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. یہ کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ شاگردوں کے ساتھ، ممبروں کے ساتھ نہیں وعدہ. یہ شاگردوں کے ساتھ وعدہ ہے. یہ شاگرد کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. جی اسی ممبر ہاں تو پھر اسی کام بھی ہونا کی کر رہے ہیں. پھر ساڈا کام بھی ہونا کہ چرچ آ گیا چرچ چلے گئے، چرچ آئے چرچوں گھر چلے گئے تو بس. اس کے بعد دنیا داری، کیونکہ جو ممبر ہیں وہ آدھے دنیا دار ہوتے ہیں اور آدھے خدا کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جو ممبر ہوتے ہیں نا وہ آدھے دنیا دار ہوتے ہیں اور آدھے خدا کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ چرچ بھی جاتے ہیں، اپنی تائید بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دنیا داری بھی ان کے اندر ہوتی ہے. شاگرد جو ہے وہ دنیا دار کم ہوتا ہے لیکن خدا کا بندہ زیادہ ہوتا ہے. آمین. دنیا داری بھی ہونی چاہیے. کام یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہوتا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں، وہ بھی کام کریں، لیکن خدا کو پریورٹی دیں. اسی لیے یہ جو گریٹ کمیشن الفاظ دیے گئے، ارشاد اعظم تو دیا گیا، وہ یہی ہے کہ ہم نے جا کر ساری قوموں کو شاگرد بنانا ہے. جب شاگرد بنائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہلیلویا. ہماری جو شاگرد کی جو عادات ہیں، جو عادتیں ہیں، وہ مسیح کی طرح ہے. ان کے مزاج مسیح کی طرح ہے. ان کا جو رہنا بہنا اٹھنا بیٹھنا سب مسیح کی طرح ہے. اور ان کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم گناہ نہ کریں، ہم بدی نہ کریں، ہم برائی نہ کریں، کسی کی عیب نہ کریں. شاگرد کا یہ کام ہے. لیکن ممبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
ممبر جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے. ممبر ایپ جو بھی کرتا ہے, بری باتیں بھی کرتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے, لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے, لیکن شاگرد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہلیلویا ہلیلویا. یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. شاگرد کا کام ہے اپنی خواہشات کو ختم کرنا. جب شاگرد بنتے ہیں تو اپنی خواہشات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے دل میں کتنی خواہشیں ہوتی ہیں. شادی پہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا ڈریس ہمارا ہونا چاہیے, بہت اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہونی چاہیے. ممبر یہ کام کرتا ہے, لیکن اگر شاگرد ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی. وہ کہے گا مجھے پاک نظر آنا چاہیے, مجھے پاکیزگی میں رہنا چاہیے, اور میرے چہرے پہ جو ہے وہ نور ہونا چاہیے. جب آپ کے چہرے پہ نور ہوگا تو لوگ آپ کے کپڑوں کو نہیں بلکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو. خدا نے ہمیں مالک نہیں بنایا, خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے. اسی مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, خدا نے ہمیں مالک نہیں ٹھہرایا. اگر ہم مالک بنتے ہیں تو پھر کامیابی نہیں ہے, اگر ہم مختار ہیں تو پھر برکت ہے. ہم مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں, مالک نہیں بننا, مختار بننا ہے. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں چرچ کا فاؤنڈر ہوں, میں فلاں چرچ کا فاؤنڈر ہوں, میں نے چرچ بنایا ہے. نہیں, آپ کبھی بھی ہماری فلیکس پہ دیکھیں, میں نے کبھی فاؤنڈر نہیں لکھا. جب سے چرچ بنایا ہم نے فاؤنڈر نہیں لکھا, کیونکہ فاؤنڈر جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. چرچ بنانے والا خدا ہے, ہم تو صرف نگران ہیں. ہم تو یہاں پہ کیا ہے, چیئرمین ہے. ہمارا یہاں پہ صرف اتنا ہی کام ہے. ہم فاؤنڈر نہیں ہیں, فاؤنڈر ہمارا خدا ہے, اور ہم صرف مختار ہیں. ہمیں مختاری دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو جب ہم مالک بنیں گے تو پھر برکت نہیں ہے, اگر فاؤنڈر بنیں گے تو برکت نہیں ہے, اگر ہم مختار بنیں گے تو پھر برکت ہے. ہلیلویا ہلیلویا. مختار کے لیے ایک لفظ انگلش میں بتایا گیا, اسٹیورڈ, مختار. تو جب ہم اسٹیورڈ ہوتے ہیں تو پھر برکت ہے. اور اگر ہم, کیونکہ یہ تبدیلی ہے, اور جب ہم اگر مختار ہیں تو پھر تبدیلی ہے, اور اگر ہم مالک ہیں تو تبدیلی نہیں آتی. مالک کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا آرڈر از آرڈر, باس کا حکم جو ہے وہ باس کا حکم ہے, آرڈر از آرڈر. لیکن ہمارا خدا مالک ہے, اور وہ جو آرڈر کرتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اس نے حکم کیا دیا ہے, جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ, میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. دنیا کے آخر تک, دنیا جب ختم ہوگی اس وقت تک ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں مختار بننا ہے اور دنیا کے آخر تک اپنے خدا کے ساتھ رہنا ہے. ہلیلویا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کماتے تو ہم لوگ ہیں, تو خدا کا حصہ اس میں کیا آ گیا. آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں, میرے ساتھ نکالے گا استثنا کی کتاب, اس کا 8 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں ہے. استثنا, اس میں یوں لکھا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے, بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا, کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے, جیسا آج کے دن ظاہر ہے. آمین آمین. اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے, موسیٰ نبی کی معرفت یہ کلام ہم تک پہنچا ہے, اور بتایا گیا اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری طاقت اور میرے ہاتھوں نے یہ کمائی کی ہے. اگر خدا ہم سے قوت لے لے,
خدا ہماری صحت ہم سے لے لے اور خدا ہم سے ہماری تندرستی لے لے، سارا ٹیلنٹ ہم سے لے لے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر خدا ہمیں صحت دیتا ہے، خدا قوت دیتا ہے، خدا تندرستی دیتا ہے، خدا ٹیلنٹ دیتا ہے، تو پھر ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اور جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے ہم اس کی وجہ سے کماتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھرانوں کے اندر روپے پیسے کی برکت ہے۔ اور اگر خدا ہمیں بخار چڑھا دے، اگر خدا ہمیں بیمار کر دے، تو ہم کیسے جاب پہ جائیں گے؟ اسی لیے کلام مقدس ہم یہ فرماتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری طاقت اور میرے ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ اس پہ ہم فکر نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اتنا کماتا ہوں اور سارا جو ہے یہ میری جو ہے قوت سے ملتا ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، اس وجہ سے میں یہ سارا پیسہ کماتا ہوں۔ اگر خدا آپ سے ٹیلنٹ آپ کا لے لے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر خدا آپ کو بیمار کر دے، خدا آپ کو جو ہے اٹھنے نہ دے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کبھی بھی اپنے پہ فخر نہ کریں، بلکہ اپنے خدا پر فخر کریں جو ہمیں صحت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ٹیلنٹ دیتا ہے، اور ہمیں ہر روز وہ اٹھنے کی برکت دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو اس لیے میں نے لکھا بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے میں اپنے خداوند خدا کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے خدا کو یاد رکھیں گے تو پھر برکت ملے گی۔ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ داؤد سے کھائی تھی، باپ دادا سے کھائی تھی، قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ یعنی کہ ہمارے خدا نے تو ایک قسم کھائی تھی کہ تیرے جو بزرگ ہیں ان کی وجہ سے تجھے برکت ملتی رہے گی۔ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو بڑے، جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، جنہوں نے خدا کے حضور دعائیں کی، منتیں کی، التجائیں کی، فریادیں کی، آج ہم ان کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بزرگ ایسے تھے جو دوسری راہوں پر چلتے رہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ایک نئی پیڑھی آئے گی جو رب کی خبر پہنچائے گی۔ آج وہ نئی پیڑھی بھی موجود ہے اور وہ خدا کا کلام سنتے ہیں اور خدا کا کلام آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور یہی ارشاد اعظم ہے، یہی وہ بات ہے کہ جاؤ ساری قوموں کو جا کر خدا کے کلام سے ان کو بیپٹائز کرو، ان کو بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ۔ جب ہم شاگرد بنائیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس زبور 24 اگر پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے، زبور 24 اس کی پہلی بس، اس میں لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہاں اس کے باشندے بھی ہیں، یعنی کہ جہاں اس کے لوگ ہیں۔ کلام مقدس میں یہ بات بتائے گی کہ زمین اور اس کی ساری معموری جو ہے یہ سب خدا کی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زمین بنائی ہے؟ ہم زمین کے مختار ہیں۔ ہم جو زمین خریدتے ہیں نا، یہ زمین ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مختار ہیں، اور مختار جو ہے وہ ہمیشہ تک نہیں رہتا، ہمیشہ مالک رہتا ہے، اور مالک اس کا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ کلی لے کے آج جتنے مرضی زمیندار ہوں، جو مرضی ہوئے، وہ مالک وقتی طور پہ مالک نے، کیا وہ ہمیشہ تک زندہ ہیں؟ کوئی زندہ نہیں ہے۔ جو زندہ رہے گا وہی مالک ہوگا، اور مالک رہنے والا وہ ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ ہجی کی کتاب پڑھے، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت، اس میں لکھا گیا چاندی میری اور سونا میرا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔
نیچی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8واں آیت میں یہ بات بڑی خوبصورت لکھی گئی ہے کہ جو پہاڑ میں نے بنائے جن کے اندر سونا رکھا ہے یہ سب میرے ہیں. سمندر میں نے بنایا جس کے اندر جواہرات رکھے ہیں یہ سب میرے ہیں. تو کہتے ہیں سونا چاندی یہ سب کچھ میرا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ چاندی میری ہے، سونا میرا ہے. اور رب الفاظ فرماتا ہے، خدا یہ بتاتا ہے، خداوند یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میرا ہے، تم مجھے کیا دیتے ہو، تم مجھے کیا دو گے؟ یہ سارا کچھ تو میرا ہی دیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ تو میں ہی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سب سے بڑھ کر وہ صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے. اور جب صحت تندرستی ملتی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں. اور لکھا گیا کہ کیونکہ ہم خدا کے دیے میں سے دیتے ہیں، دینا لینے کا مکاشفہ ہے. جب ہم خدا کے حضور کچھ لے کر آتے ہیں تو سمجھے کہ ہم یہ خدا کے دیے میں سے ہی دے رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے، جو کچھ بھی ہے یہ سارا خدا کا ہے اور ہم اس کے دیے میں سے دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ سونا چاندی تو اسی کا ہے. تو ہم اپنی ہی وہ ویلیو بناتے رہتے ہیں، میرے پاس اتنا سونا ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، ہیرے جواہرات ہیں. اگر خدا ہی نہ ہمت طاقت دے تو ہم کیسے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. آمین. آسمان کا اختیار بھی اور زمین کا اختیار بھی. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. تو زمین اور آسمان کا کل اختیار ہمارے یسوع کے پاس ہے. جس کے گناہ وہ معاف کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کے گناہ وہ قائم کرتا ہے اس کے گناہ قائم ہو جاتے ہیں. لیکن یسوع نے کسی کے ایسے نہیں کہا کہ تیرے گناہ جو ہے وہ قائم رہے، بلکہ جو بھی اس کے پاس ہے اس نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. یسوع نے ہر کسی کے گناہوں کو معاف کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ بھری زندگی میں جو ہے وہ وقت گزاریں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہوں، ہماری زندگی جو ہے وہ نیک ہو، ہم اچھا وقت خدا کے حضور میں گزاریں. اور جب خدا کے حضور میں ہم وقت گزاریں گے تو پھر برکت آئیں گے. خروج کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کو 19 آیت دیکھیں گے. جی بیٹا پڑھیے گا ذرا. خروج 23:19. تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. آمین. تو اپنی زمین کا پہلے پھلوں کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ خدا کے گھر میں لانا. آمین. یعنی کہ یہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے. ہم ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے. اور کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے یہ خدا کا ہے. پہلوٹے جتنے ہیں یہ سارے خدا کے ہیں. اس میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے یہ سب پہلوٹے خدا کے ہیں. اور ہم پہلوٹوں کو کیا جو ہے ہر ماں باپ جو ہے وہ پہلوٹے کی وجہ سے برکت پاتا ہے. اور جب پہلوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس بات کی خوشی مناتے ہیں. ہلیلویا. اور پہلوٹے بچے کی زیادہ خوشی کی جاتی ہے کیونکہ وہ خدا کا ہے، اور جو خدا کا ایسا اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے. آمین. تو اس لیے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے برکت آتی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. مبارک ہے وہ جن کا ترکشن سے بھرا ہے. تو جن کا ترکشن سے بھرا ہے نا وہ مبارک لوگ ہیں، جن کے پاس اولاد ہے وہ مبارک لوگ ہیں. آمین. تو اس لیے کلام مقدس میں کہا گیا کہ پہلے
پھلوں سے خداوند کی شکر گزاری کرو، خداوند کے گھر میں لے کر آؤ۔ امثال 3 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت پڑھے نا، تو اس میں لکھا اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو، یوں تیرے کتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض مے سے تر ہوں گے، لبریز ہوں گے۔ جب ہم اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، خداوند کے حضور میں وہ سارے پھل لے کر آئیں گے، وہ سارے ہدیہ جات لے کر آئیں گے، وہ کمائی کا جو 10% ہے پہلے خدا کے حضور لے کر آئیں گے، تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ اور لکھا گیا کہ تیرے کتے جو ہیں وہ ہمیشہ بھرے رہیں گے، لبریز ہوں گے، تیرے کمائی میں کبھی کمی نہیں آئے گی، تیرے کتے ہمیشہ بھرے رہیں گے، تیری جو بھی ضروریات ہیں وہ ہمیشہ پوری ہوں گی۔ اور جب ہم خدا کو نہیں دیتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے استشفاء کی کتاب میں پڑھا کہ یہ سارا کچھ تو میں نے کمایا ہے، میں کیوں خدا کو دوں؟ اور اگر ہم دیتے بھی ہیں خدا کو تو وہ بھی پورا حصہ نہیں دیتے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پوری دہیکی خدا کے گھر میں لے کر آؤ۔ جب پوری دہیکی خدا کو دیں گے تو پھر کتے بھرے رہیں گے، پھر کتے لبریز ہوں گے۔ اور جب ہم پوری 10% نہیں دیتے تو پھر کتے بھی بھرے نہیں رہتے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے گھر کو جو ہے، جو خدا کے حکم ہے، جو خدا کا ارشاد اعظم ہے، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ خدا کے کلام کی طرف ہمیں دھیان کرنا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے، جو خدا کا کلام فرماتا ہے ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے عہد نامہ میں ہی لکھا ہوا ہے، نئے عہد نامہ میں تو یہ بات لکھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں، کہ نئے عہد نامہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ خدا کے گھر میں جو ہے وہ حصہ دے کر ہے، 10% اپنا خدا کے گھر میں دیں گے۔ جب خدا کے گھر میں دیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ خدا السلام کی صلاح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔